السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آپ میں سے جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کو جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ حضرت مفتی محمد قمر صاحب آپ حضرات کے روبرو ہوں گے۔ وہ آپ کو تلخیص المفتاح جو بلاغت کی ایک مشہور ترین کتاب ہے وہ پڑھائیں گے۔ آپ حضرات ان سے غور سے سنیں اور اپنی کتاب کو یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب السائل بغیر ما يتطلب بتنزیل سؤاله منزلۃ غیرہ۔ مقتضائے ظاہر کے خلاف صورتوں میں سے ایک صورت مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ سائل کو اس کے علاوہ جواب دیا جائے جس جواب کی وہ امید رکھ رہا ہے، جس جواب کی وہ امید رکھ رہا ہے اس کے علاوہ کا جواب دیا جائے۔ کیوں؟ بتنزیل سوالی منزلۃ غیری، اس کے سوال کو غیر سوال کے درجے میں اتارنے کی وجہ سے۔ سائل کو اس کے خلاف جواب دیا جائے کہ جس جواب کی وہ امید رکھ رہا ہے اس کے خلاف جواب دیا جائے۔ کیوں؟ اس کے سوال کو غیر سوال کے درجے میں اتارنے کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ تنبیہ کرتے ہوئے اس بات پر کہ اب جو جواب دیا جا رہا ہے اس کے مطلوبہ جواب کے علاوہ یہی جواب اس کی حالت کے لیے کیا مناسب ہے، اور یہی جواب اس کے لیے کیا ہے، اہم ہے۔ یعنی سائل اپنے سوال میں جو جواب چاہ رہا تھا اس کو وہ جواب نہ دے کر کے دوسرا جواب دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سوال کو دوسرے سوال کے درجے میں اتار لیا گیا ہے۔ ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کیا گیا ہے کہ تنبیہ کرنا یہاں پر مقصود ہے کہ اس کی حالت کے مناسب وہی جواب ہے جو اب دیا جا رہا ہے، وہ نہیں ہے جس کو وہ چاہ رہا ہے، یا جو جواب ہم دے رہے ہیں وہی اس کی حالت کے لیے کیا ہے، اہم ہے، نہ کہ وہ جس کو وہ مطلوب ہے۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے یسألونک عن الاہلہ، وہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے کہ وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت کو بتانے والی چیز ہے، وقت کو متعین کرتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے سوال کیا جا رہا ہے چاند کے بارے میں۔ کیا سوال کیا جا رہا ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ معاذ ابن جبل اور ربیعہ بن غنم انصاری یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کا سبب کیا ہے؟ کہ پہلی تاریخ میں جب چاند نکلتا ہے تو بہت باریک ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہلکے ہلکے جتنے دن گزرتے جاتے ہیں وہ بڑھتا جاتا ہے۔ پھر ایک تاریخ ایسی آتی ہے کہ جہاں چاند کیا ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب والا دھیرے دھیرے وہ چاند گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کا سبب کیا ہے یا رسول اللہ، اس کو ہمیں بتائیے۔ اب دیکھیے یہاں پر یسألونک عن الاہلہ میں کہ وہ لوگ چاند کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، یعنی کہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کا سبب کیا ہے اس تعلق سے سوال کرتے ہیں۔ اب جواب میں قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ جو جواب دیا گیا ہے یہ جواب اس سوال کا جواب نہیں ہے جو سائل کو کیا یہاں پر مطلوب ہے، بلکہ دوسرے سوال کا کیا ہے، یہ جواب ہے۔
سوال کیا ہے انہوں نے سبب کے تعلق سے کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کا سبب کیا ہے، اور جواب دیا گیا حکمت کے تعلق سے کہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے میں حکمت یہ ہے کہ چاند کے ذریعے سے جناب والا لوگوں کو بہت ساری آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، انہیں بہت سارے وقتوں کا پتہ چلتا ہے کہ جب پہلی تاریخ کا چاند نکلتا ہے تو نیا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس کی وجہ سے مہینے اور تاریخ کے حساب میں آسانی ہوتی ہے، نکاح، رخصتی اور جناب والا ملنے جلنے کی تاریخ مقرر کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے حج کی تاریخ اسی کے حساب سے ہے کہ جن تاریخوں میں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں اور بڑی تعداد میں جمع ہو کر فریضہ حج ادا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جناب والا عبادت، تجارت، ادائے قرض کی مدت، عورتوں کی عدت وغیرہ کے اوقات متعین ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے چاند کے گھڑنے اور بڑھنے کی حکمت کیا ہے، اس سے بہت ساری چیزوں کے ہم کو وقت پتہ چلتے ہیں۔ تو حکمت کے تعلق سے جواب دیا گیا یہاں پر، حالانکہ سوال تھا سبب کے تعلق سے کہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کا سبب کیا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے سائلین کو یہ جواب دے کر اس بات پر تنبیہ کرتی ہے کہ سائل کو چاند کے چھوٹے اور بڑے ہونے کی سبب کے تعلق سے سوال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حکمت کے تعلق سے سوال کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ سبب کے تعلق سے سوال کرنا یہ ان کی شایان نشان نہیں ہے، ان کی شایان نشان ان کے حال کے لائق یہ ہے کہ وہ چاند کے چھوٹے اور بڑے ہونے کی حکمت کے تعلق سے کیا کریں، سوال کریں۔ تو دیکھیے یہاں پر سائل کو جس اپنے جواب کی امید تھی وہ جواب نہ دے کر کے دوسرا جواب دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سوال کو دوسرے سوال کے درجے میں اتار دیا گیا۔ ایسے ایک دوسرا فرمان اللہ رب العزت کا، یسألونک ماذا ينفقون، اے محبوب وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ تو یہاں پر جناب والا سوال میں تین احتمال ہیں، یا تو مقدار مال کے تعلق سے سوال ہے کہ کتنا مال ہم راہ خدا میں خرچ کریں، یا جن سے مال کے تعلق سے کہ کون سا مال ہم راہ خدا میں خرچ کریں تو وہ صدقہ کہلائے گا، یا جناب والا دونوں کے تعلق سے ہے کہ کون سا مال کتنا خرچ کریں۔ تو جواب بھی اسی سوال کے طریقے پر دینا چاہیے تھا کہ اگر سوال مقدار مال کے تعلق سے تو جواب میں کیا کہنا چاہیے تھا کہ اتنی مقدار خرچ کرو، اگر سوال جن سے مال کے تعلق سے تو جواب میں کہنا چاہیے تھا کہ فلاں مال خرچ کرو، یا سوال اگر دونوں چیزوں کے تعلق سے تو جواب میں کہنا چاہیے تھا فلاں مال اتنی مقدار میں خرچ کرو۔ لیکن جناب والا جواب جو دیا گیا ہے، قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ تم مصارف صدقہ بتا دیے، نہ تو جناب والا مال کی مقدار کو بتایا، نہ یہ بتایا کہ کون سا مال خرچ کیا جائے۔ تو سوال تو یا تو مال کی مقدار کے تعلق سے ہے، یا جناب والا سوال مال کی جنس کے تعلق سے ہے، لیکن جواب مصارف صدقہ کے تعلق سے دیا جا رہا ہے کہ راہ خدا میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے ان کو کن کن لوگوں پر خرچ کرنا یہ صدقہ ہے، ان مصارف کا ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ سوال اور ہے اور جواب کچھ اور ہے۔ تو یہاں پر جو سائل کو مطلوبہ جواب کے علاوہ جواب دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ سائل کے سوال کو دوسرے سوال کے درجے میں اتار دیا گیا، کہ یعنی کہ یہ کہا جا رہا ان سے کہ تم مقدار مال یا جنس مال کے تعلق سے سوال مت کرو، بلکہ جو مال جہاں خرچ کیا جاتا ہے ان مصارف کے تعلق سے سوال کرو کہ کن جگہوں پر صدقے کا مال خرچ کیا جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال تو خرچ ہی کیا جاتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اصل یہ ہے اس میں کس پر خرچ کیا جائے۔ اس لیے کہ اگر جو حقدار ہیں ان کو اگر نہیں ملے گا تو صدقہ وہ عطا نہیں ہوگا، جس طریقے سے زکوٰۃ مالدار کو دینے سے ادا نہیں ہوتی ہے، سید کو دینے سے ادا نہیں ہوتی ہے،
تو اصل پوائنٹ کیا ہے صدقے میں؟ یہ ہے کہ ان کے محل میں صدقے کا مال خرچ ہونا چاہیے، لہذا یہاں پر ان کے سوال کو جو مقدار مال یا جنس مال کے تعلق سے تھا، دوسرے سوال یعنی کہ آپ یہ پوچھیں کہاں پر خرچ کیا جائے، اس درجے میں اتار لیا گیا، تو جواب بھی پھر اسی اعتبار سے دیا گیا، تنبیہ کرتے ہوئے اس بات پر کہ جو تم نے سوال پوچھا ہے اس کا جواب اہم نہیں ہے، بلکہ جو دوسرا سوال بنایا گیا ہے اس کا جواب تمہارے لیے کیا اہم ہے۔ اب السائل بغیر ما يتطلب، مقتضى ظاہر کے خلاف سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ سائل کو اس کے علاوہ جواب دیا جائے جس جواب کو وہ کیا ہے طلب کر رہا ہے، کیوں؟ بتنزیل سوال، یہ اس کے سوال کو منزلت غیر ہی، دوسرے سوال کے درجے میں اتارنے کی وجہ سے۔ کیوں اتارنا؟ یہ تنبیہ کرتے ہوئے اعلی انہ الاولی بحالہ اب المہم لہ، اس بات پر تنبیہ کرتے ہوئے کہ اب جو جواب دیا جا رہا ہے یہی جواب اس کی حالت کے زیادہ مناسب ہے اور یہی جواب اس کے لیے کیا اہم ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کا فرمان یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج میں، اور جیسے اللہ رب العزت کا فرمان یسألونک ماذا ينفقون، اس کا جواب دیا گیا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ ومن هو التعبیر عن المستقبل بلفظ الماضی تنبیہا علی تحقق وقوعہ، یہاں سے جناب والا مصنف علیہ الرحمہ التفات کی ایک اور صورت کو بیان فرماتے ہیں۔ التفات کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ جہاں پر مقام جناب والا اس بات کا تقاضا کرتا ہو کہ ہم فعل مستقبل کی صورت میں لے کر کے آئیں، لیکن جناب والا ہم ایسی صورت میں فعل کو مستقبل نہ لا کر کے فعل کو ماضی سے تعبیر کر دیں، تو یہ بھی جناب والا کیا التفات ہے؟ یہ کیا التفات ہے؟ استقبال سے ماضی کی طرف، استقبال سے ماضی کی طرف التفات۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے چونکہ ماضی یہ وقوع یقینی پر دلالت کرتا ہے۔ کیا پر دلالت کرتا ہے؟ ان چیزوں پر دلالت کرتا ہے جن کا وقوع یقینی ہوتا ہے۔ تب اسی چیز کے پیش نظر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن کا وقوع مستقبل میں ہونے والا ہے لیکن ان کا وقوع کیا یقینی ہے، تو وقوع یقینی ہونے کی وجہ سے اس چیز کو جس کو فعل مستقبل سے تعبیر کرنا چاہیے فعل ماضی سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ وہی معاملہ بین ہی یہاں پر ہے کہ یہاں ہمیں فعل مستقبل کے ساتھ اپنی بات کو تعبیر کرنا چاہیے تھا، لیکن فعل مستقبل سے تعبیر نہ کر کے فعل ماضی سے ہم نے تعبیر کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وقوع کیا یقینی ہے۔ تنبیہاً علی تحقق وقوع، اس بات پر تنبیہ کرتے ہوئے کہ جناب والا جس چیز کو ہمیں فعل مستقبل سے تعبیر کرنا تھا اس کا وقوع کیا ہے یقینی ہے، اس کے وقوع کے تحقق پر تنبیہ کرنے کی وجہ سے۔ جیسے ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو زمین و آسمان میں ہے چیخ اٹھیں گے، گھبرا جائیں گے۔ تو فصعق کی جگہ فیصعق ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر فعل مستقبل والی چیز کو تعبیر کیسے کر دیا؟ فعل ماضی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی زمین و آسمان میں ہوں گے ان کا گھبرا جانا یہ یقینی ہے، اور قیامت کا وقوع بھی کیا یقینی ہے۔ یقینی ہونے کی وجہ سے اس چیز کو جس کو ہمیں فعل مستقبل سے تعبیر کرنا چاہیے تھا فعل ماضی سے تعبیر کر دیا گیا۔ اور اسی کی دوسری مثال یہ ہے کہ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، کہ بے شک قیامت ضرور واقع ہوگی۔ تو یہاں پر دیکھیے قیامت کا تعلق زمانے مستقبل سے ہے، لیکن اس کو ماضی سے تعبیر کر دیا۔ کیسے ماضی سے تعبیر کر دیا؟ اس لیے کہ واقع یہ کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل حقیقت میں ماضی پر دلالت کرتا ہے، اگرچہ یہ حال اور استقبال پر بھی دلالت کرتا ہے، لیکن حال یا استقبال کے معنی پر دلالت کرنا یہ اس کا حقیقی نہیں، یہ مجازی ہے۔ تو جب اس میں فاعل معنی حقیقت کے اعتبار سے ماضی پر دلالت کرتا ہے تو یہاں دیکھیے قیامت جو اس کا تعلق زمانے مستقبل سے اس کو ماضی سے تعبیر کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وقوع یقینی ہے۔
ایسے ہی ذالک یوم مجموع لہ الناس کے قیامت کا دن ایسا دن ہے جو تمام لوگوں کو جمع کر دے گا. تو مجموع اس میں مفعول، اس کو بھی جناب والا فعل ماضی سے تعبیر کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مفعول بھی حقیقت میں ماضی پر دلالت کرتا ہے، اگرچہ حال یا استقبال کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے، لیکن حال اور استقبال کے معنی میں اس کا استعمال کیا مجاز ہے. ان دونوں جگہ پر بھی جناب والا فعل مستقبل سے تعبیر کرنے والی چیز کو کائے سے تعبیر کر دیا، فعل ماضی سے تعبیر کر دیا. کیوں؟ اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ ان چیزوں کا کیا وقوع یقینی ہے. وَمِنْهُ الْقَلْبُ، فرماتے ہیں جناب والا کہ التفات کی صورتوں میں سے ایک صورت کیا قلب ہے. قلب میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جز کو دوسرے کی جگہ اور دوسرے جز کو پہلے کی جگہ رکھ دیا جاتا ہے. جیسے عرضت الناقۃ علی الحوض، میں نے اونٹنی کو حوض پر پیش کیا. یہ اصل میں کیا تھا؟ عرضت الحوض علی الناقہ، عرضت الحوض علی الناقہ، میں نے حوض کو اونٹنی پر پیش کیا. تو یہاں قلب کیوں کر دیا گیا؟ کیونکہ معروض جناب والا وہ شے ہوا کرتی ہے کہ جس کو لینے کے لیے رغبت و میلان ہو. معروض وہ شے ہوا کرتی ہے کہ جس کو لینے کے لیے رغبت و میلان ہو. تو یہ جناب والا صلاحیت ناقہ میں ہے، نہ کہ حوض میں. کہاں میں ہے؟ ناقہ میں ہے، حوض میں نہیں. کیونکہ معروض وہ چیز بنے گی جو اخیر میں آئے گی، جو اعلیٰ کے بعد آئے گی. مثلا ہم کہیں عرضت الناقۃ، میں نے اونٹنی کو پیش کیا، علی الحوض کائے پر، حوض پر. اونٹنی کو پیش کیا کائے پر، حوض پر. تو حوض کے اندر جناب والا معروض بننے کی صلاحیت نہیں. کیوں صلاحیت نہیں ہے؟ اس لیے صلاحیت نہیں ہے کہ حوض یہ میلان نہیں رکھتا ہے ناقہ کی جانب، یعنی کہ اس کے اندر کوئی رغبت و میلان ہے ہی نہیں. برخلاف اونٹنی کے کہ اس کے اندر رغبت و میلان ہوتا ہے. اس لیے اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ عرضت الحوض علی الناقہ. تو اب ایسی صورت میں ناقہ کیا بن جائے گا؟ معروض بن جائے گا، اور ناقہ کے اندر ہی معروض بننے کی کیا ہے؟ صلاحیت ہے. تو یہ اصل میں کیا تھا؟ عرضت الناقۃ علی الحوض، یہ تھا عرضت الحوض علی الناقہ. لیکن اس سے التفات کر دیا گیا کس کی جانب؟ عرضت الناقۃ علی الحوض کی جانب. وقبلہ السکاکی مطلقا وردہ غیرہ مطلقا والحق انہ ان تضمن اعتبارا لطیفا قبل والا رد. اب فرماتے ہیں قلب کے تعلق سے قلب کے مقبول اور غیر مقبول ہونے میں 3 قول ہیں. قلب کے مقبول اور غیر مقبول ہونے میں 3 قول ہیں. سکاکی کے نزدیک قلب مطلقاً جائز ہے، قلب مطلقاً جائز ہے. مطلقاً کا مطلب یہ ہے چاہیں اس قلب کے ذریعے سے اعتبار لطیف حاصل ہو، چاہیں اعتبار لطیف حاصل نہ ہو. سکاکی کے علاوہ کے نزدیک کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے نزدیک قلب مطلقاً ناجائز ہے، چاہے وہ اعتبار لطیف کو متضمن ہو، چاہے اعتبار لطیف کو متضمن نہ ہو. اور بعض حضرات ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قلب اس وقت قابل قبول ہوگا جبکہ وہ اعتبار لطیف کو متضمن ہو، اور اگر اعتبار لطیف کو متضمن نہیں ہوگا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا. یہ قلب کے قبول اور غیر قبول ہونے کے اعتبار سے 3 مذہب ہو گئے. سکاکی کا مذہب کیا ہے؟ مطلقاً مقبول ہے ان کے نزدیک قلب، چاہے اعتبار لطیف کو متضمن ہو، چاہے اعتبار لطیف کو متضمن نہ ہو. اور سکاکی کے علاوہ ایک جماعت ایسی ہے کہ جس کے نزدیک مطلقاً غیر قابل قبول ہے، چاہے وہ اعتبار لطیف کو متضمن ہو، چاہے اعتبار لطیف کو متضمن نہ ہو. اور بعض حضرات کے نزدیک اگر اعتبار لطیف کو متضمن ہو تو قلب قابل قبول ہے، اور اگر اعتبار لطیف کو متضمن نہ ہو تو وہ قلب قابل قبول نہیں ہے.
مصنف فرماتے ہیں حق بات بھی یہی ہے جناب والا کہ ہر قلب قابل قبول نہیں ہے، بلکہ وہی قلب قابل قبول ہے کہ جو اعتبار لطیف کو متضمن ہو، اور جو اعتبار لطیف کو متضمن نہیں ہوگا تو اس قلب کا رد کر دیا جائے گا۔ تو جو قلب اعتبار لطیف کو متضمن ہو اس کی بھی مثال پیش فرما رہے ہیں، اور جو قلب اعتبار لطیف کو متضمن نہیں ہے اس کی بھی مثال پیش فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں وَقَبِلَهُ السَّقَّاقِيُّ مُطْلَقًا، قلب کو سقاقی نے مطلقاً قبول کیا ہے، وَرَدَّهُ غَيْرُهُ مطلقاً، سقاقی کے علاوہ ایک جماعت نے قلب کو مطلقاً رد کر دیا ہے۔ وَالْحَقُّ أَنَّهُ إِن تَضَمَّنَ اعتبارًا لطیفًا، اور حق یہ ہے کہ اگر قلب جناب والا اعتبار لطیف کو متضمن ہو قبل تو قبول کیا جائے گا، وَإِلَّا رُدَّ، ورنہ تو رد کر دیا جائے گا۔ تو اعتبار لطیف کو جہاں متضمن ہو اس کی مثال دے رہے ہیں مہمہن مغبرۃ ارجاؤہ کأن لون ارضہ سماؤہ، بعض ایسے جنگل سے گزرنا ہوا جس کے اطراف و جوانب میں بہت زیادہ گرد و غبار ہے، جس کے اطراف و جوانب میں بہت زیادہ گرد و غبار ہے، کأن لون ارضہ سماؤہ، گویا اس کی زمین کا رنگ آسمان ہے، گویا اس کی زمین کا رنگ کیا ہے؟ آسمان ہے۔ آسمان کا مطلب لون السماء، گویا کہ اس کی زمین کا رنگ آسمان کا رنگ ہے، اس کی زمین کا رنگ آسمان کا رنگ ہے۔ کأن لون ارضہ سماؤہ کی اصل ہے کأن لون سمائہ لغبرتہ، لون ارضہ، لون ارضہ یعنی آسمان کا رنگ بوجہ غبار کے زمین کے رنگ کی طرح ہو گیا، آسمان کا رنگ غبار کی وجہ سے یہ زمین کے رنگ کی طرح ہو گیا۔ تو اصل عبارت میں لون الارض مشبہ بھی ہے کہ آسمان کا رنگ زمین کے رنگ کی طرح ہو گیا، کہ آسمان کے رنگ کو تشبیہ دی گئی تو وہ ہو گیا آسمان کا رنگ، مشبہ کس سے دی گئی؟ زمین کے رنگ سے، تو لون الارض یہ ہو گیا مشبہ بھی۔ تو اصل میں لون الارض کیا تھا؟ مشبہ بھی، اور لون السما یہ کیا تھا؟ مشبہ۔ لیکن قلب کر کے کیا کیا گیا؟ اس کا الٹا کر دیا گیا۔ کیا کہا گیا؟ کہ لون ارضی گویا کہ اس کی زمین کا رنگ آسمان کا رنگ ہے، یعنی کہ لون ارضی جو مشبہ بھی تھا اس کو کیا بنا دیا گیا؟ مشبہ بنا دیا، اور لون سمائی جو مشبہ تھا اس کو کیا بنا دیا؟ مشبہ بھی۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ایک اعتبار لطیف حاصل ہوا، وہ اعتبار لطیف کیا یہاں پر؟ مبالغہ کرنا، کہ آسمان اس قدر غبار آلود ہے کہ اس پر اس کثرت سے غبار ہے کہ گویا زمین کا رنگ آسمان کے رنگ کی طرح ہو گیا، زمین کا رنگ آسمان کے رنگ کی طرح ہو گیا۔ لہذا اسی مبالغے کے پیش نظر اس قلب کو کیا کہہ دیا گیا؟ یہ قلب کیا؟ قابل قبول ہے۔ تو یہاں پر جناب والا قلب نے ایک اعتبار لطیف کو پیدا کیا، یعنی کہ مبالغے کو پیدا کیا، اس لیے یہ قلب کیا؟ قابل قبول ہے۔ وَمَهْمَهٍ مُغْبَرَّةٍ أَرْجَاؤُهُ كَأَنَّ لَوْنَ أَرْضِهِ سَمَاؤُهُ، سماؤہ سے مراد کیا ہے؟ لونہا، یعنی کہ آسمان کا رنگ۔ وَإِلَّا رُدَّ، اور جناب والا اگر اعتبار لطیف کو متضمن نہ ہو تب ایسی صورت میں اس قلب کو کیا کر دیا گا؟ رد کر دیا جائے گا، جیسا کہ کما طینت بالفدن السیاع، کما طینت بالفدع السیاع، جس طریقے سے تم کوٹھی سے السیاع تنکے اور مٹی کو لیپو، تنکے اور مٹی کو لیپو۔ اصل میں جناب والا کیا تھا؟ کما طینت بالسیاع الفدن، الفدن آتا
فدنا، اس میں کیا کر دیا گیا؟ قلب کر دیا گیا، اور لیکن وہ قلب جناب والا کسی اعتبار لطیف کو متضمن نہیں ہے۔ اس شعر میں شاعر کا مقصد اونٹنی کے موٹاپے کو گارے سے لیپے محل سے تشبیہ دینا ہے، اونٹنی کے موٹاپے کو گارے سے لیپے محل سے تشبیہ دینا ہے کہ جب اس پر موٹاپا اس قدر ظاہر ہوا جیسا کہ تم نے مکان کو گارے سے لیپ دیا ہو، جیسا کہ تم نے اس مکان کو گارے سے لیپ دیا ہو، تو اس کی اصل عبارت تھی کما تینت بالسیاح الفدنا، لیکن جناب والا فدن کو سیاح کی جگہ، سیاح کو فدن کی جگہ کر دیا گیا، لیکن اس قلب سے معنی میں کوئی لطافت پیدا نہیں ہوئی، کوئی بھی لطافت پیدا نہیں ہوئی۔ جب جناب والا کوئی بھی لطافت پیدا نہیں ہوئی، لہذا یہ قلب کیا ہو گیا؟ مردود ہو گیا۔ تو قلب کے مقبول ہونے کی صورت کیا ہے؟ جہاں پر قلب اعتبار لطیف کو متضمن ہو تو قابل قبول ہوگا، اور جہاں متضمن نہ ہو تو وہ رد کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔